إن أحسر المحرم بعدو أو مرض بعث المفرد دما والقارن دمين وعين يوما يذبح فيه ولو قبل يوم النهر. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما عندهما رحمهما الله فإن كان محصرا بالعمرة فكذا، وإن كان محصرا بالحج لا يجوز الذبح إلا في يوم النحر، وفي حل لا، وبذبحه يحل قبل حلق وتقصير. صلوا علیہ. وعليه إن حل من حج حج وعمرة، ومن عمرة عمرة، ومن قران حج وعمرتان. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاحصار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قولہ باب الاحصار. احصار لغتاً المنع روکنا، شرن احصار کیوں؟ فین احصرتم شرن منع کرنا محرم کو، یا منع ہو جانا محرم کا حج سے، حج کا احرام تھا، یا عمرے سے، عمرے کا احرام تھا. کس طرح منع؟ بائیں طور کے حائل ہو گیا محرم کے درمیان اور نسک کے درمیان، نسک حج کے یا حائل ہو گئی وہ شے کہ نہیں ممکن بھی اس شے کے ہوتے ہوئے یہ کہ ادا کرے کاشف حج یا عمرہ جس کا احرام ہے. اینوان نے شرن کی اے احصار ہے، بے رکاوٹ آ گئی جس دی وجہ تو ہوں وہ کم نہیں کر سکتا. ولما کانا جب کہ ہے یہ احصار عوارض نادرہ سے تو مؤخر کیا اس کو پہلی بحث سے. او وجہ او ترتیب دی. مسئلہ جی اگر روک دیا گیا محصر بن گیا، روک دیا گیا، اور محصر لفظ بول سکتا، اگر محصر بن گیا محرم عدو کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، اب احرام سے باہر آنا ہے، کیا کرے؟ کس سے؟ پابندیوں سے نکلنا ہے تو بھیجے مفرد. اگر وہ صرف حج کا احرام تھا بھیجے مفرد ایک دم، اور وہ عمرے والا ہے تو وہ بھی بھیجے ایک دم، اور بھیجے مفرد ایک دم اور قارن 2 دم، اور معین کرے ایک دن کو کہ ذبح کرے وہ بندہ اس دن میں، اگرچہ وہ یوم نحر سے پہلے ہی ہو. معین کر لے فلانے دن اینے وجہ تو ذبح کری تے اے اتھے حلالی ہو جائے دا تو ہن واپس آ جائے جڑے پاس جانا سو کرے جی. سمجھے؟ یہ جو ہے نا بھی یوم نحر سے پہلے بھی ٹھیک ہے. یہ عندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال عندہما. پس اگر ہے محصر بالعمرہ تو پس اسی طرح ہے، یعنی چونکہ عمرے کے لیے جو ہے نا وہ قربانی کا تو وقت متعین نہیں ہے، اور اگر ہے وہ محصر بالحج تو نہیں جائز ذبح مگر یوم نحر میں. کن کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک. سنیں جی. اچھا اگلی گل پھر پڑھ دیں. قولہ بعدو او مرض، اختلاف کیا گیا ہے اس میں. توجہ کرے جی بے کیڑی شے رکاوٹ بنی تے اے شرن محصر ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ احصار مختص ہے اس شے کے ساتھ کہ جب کہ روکے دشمن کافر روکے نا تو یہ احصار ہے. کیا؟ دشمن کافر روکے تو بس، اس کے علاوہ نہیں ہے. بعض نے یہ کہا ہے.
توجہ کرے جی لقولہ جل جلالہ اتنے کو اور طرح لکھا ہے بابا جا قول اللہ جل جلالہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور واتم الحج اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے پس اگر تم روک دیے گئے تو پس وہ جو آسان ہے ہدی سے جی اور نہ حلق کراؤ اپنے سروں کا حتیٰ کہ پہنچ جائے حد یا اپنے محل کو جی اب محلہ سے امام صاحب فرماتے ہیں حدود حرم صاحبین فرماتے ہیں حدود حرم بھی تو 10ویں محرم بھی آوے 10ویں محرم 10ویں ذوالحجہ بھی آئے یعنی وہ ایام قربانی بھی آئیں اچھا یہ تو ہو گیا ہن سنیں جی کہ جی گل ثابت کرنی سی بھی دشمن کافر ڈکے تو پھر محسر نازل ہوئی تھی یہ آیت جس وقت کے تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ دراہا لے کے سارے محرم بالعمرہ تھے 6 ہجری کو کس کو پس روک دیا ان کو کفار نے دخول مکہ سے اور روک دیا کفار نے صحابہ پاک کو حدیبیہ میں کتھے حدیبیہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ اب احصار جو پہلی مرتبہ ہوا تھا وہ دشمن نے کیا تھا کس نے کیا تھا دشمن کفار نے وہ تک تو مسلمان نے نہ ہویا تو اجے سونے نے 8 نو آنا ہے فتح مکہ ہونا ہے تو پھر انہوں نے 8 گھوڑے دینے نے پھر کوئی نہ سیدھے ہونا ہے جی سنیں جی ابو محذورہ اتنے نقلاں لاندہ پیسے تو سونے کول سد کے ہاتھ پھیر کے اندروں گند شند کٹ کے تو پھر میں تو ہوں پکا موزن ہے مدینہ شریف دا مکہ شریف دا یاد ہے کہ کوئی نہیں بلا تھی وے او پھر سراں دے تاج بن گئے سبحان اللہ تو لہٰذا چونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو بعض کہتے ہیں یہی ہو تو ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ محصر کوئی نہیں ہے بلکہ وہ وہیں انتظار کرے بیمار ہو گیا تو صحت دا ہولی ہولی اگاں ٹردا چلے اور ہمارے نزدیک سنا جی ہمارے نزدیک احصار ہوتا ہے ہر اس شے کے ساتھ جو روک دے جو جیسے مرض اور خرچے کا ہلاک ہو جانا پیسے مک گئے نے اگاں جائے کیویں اگاں جائے کیویں ہن تے موج ہے نا بھی پیسے انہیں کو نہ لے لینے ککھ بھی نہ کول ہووے سنے جی جا کے سارا کچھ کر کے گھر آن تک گزارا ہو جاتا ہے ود تو ود روٹی کھانی ہے تو اتنے اینیاں سبیلاں ہر تھان تے لگیاں نے کوئی پریشانی نہیں رولا صرف یہ بننا ہے کہ بیوی جو کا برقع لے کے آنا سے تو وہ پیسے کو نہیں ہے کہ بھائی رولا تے نہ بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں جی یعنی قانون تاں بنایا ہے کہ بھی یہ جڑا اتنے پریشانی نے بھی نہ ہوئے جی اچھا جی تو اور مثال اور محرم کا فوت ہو محرم کا فوت ہو جانا یا زوج ٹھیک ہے محرم کا فوت ہو جانا عورت کے لیے یا زوج کا فوت ہو جانا عورت کے لیے دونوں کا تعلق عورت نال ہے عورت جا رہی سی تے راہ وچ یہ کام ہو گیا یہ عورت بھی محصرہ ہو گئی ہے کی ہو گئی ہے وہ فوت ہو گیا تو ختم ہو گیا نا بھی عورت محصرہ بن گئی ہے ہن اے گل ہے جی اور اس کی مثل تو ویخ لو عورت اگاں نہیں جا سکتی واپس آنا کہندے پے اینی پابندی ہے یہ تو کرم والیاں بغیر محرمہ تو نال ٹریاں ہوندے نے محلے دے نال جی سارے پنڈاں چ ایویں میں جی ساریاں جا رہی ہیں جی انہاں نوں ڈکو چاہتے انہاں کہنا لے مولوی وکھرے ہی پنگے لیندے جی سانوں غریبڑیاں نوں جان ہی نہیں دیندے انہاں نوں پتہ نہیں بیماری کی ہے بیماری انہوں کچھ نہیں بیماری تانوں ہے بھی ڈکدے نے بھی گناہ کبیرہ کرنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کرے جی کیونکہ عبرت عموم لفظ کی ہے اور اطلاق لفظ کی ہے نہ کہ بار بار تانوں سمجھا دینے جی اور شاہد اس کا حدیث ہے کہ سونیاں فرمایا سی
وہ کہ جس کی ہڈی ٹوٹ گئی یا لنگڑا ہو گیا رستے وچ گوڈے جواب دے گئے ایک اور مسئلہ بن گیا وہ گٹا شٹا نکل جاندہ ہے اس لیے پیدل سیجیے تو پس تحقیق حلالی ہو جائے اور اس پر حج ہے اخری جی او ویکھو ان الحجاج ابن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کو سرا اور ہڈی ٹوٹ گئی یا لنگڑا پن ہو گیا تے چل نہیں سکتا تو پس تحقیق حلال ہو جائے اور لازم ہے اس پر حج اگلے سال سے اے دلیل ساڈی اخرجہ اصحاب السنن وغیرہم اور مقام میں تفصیل ہے فارغ ہوئے ہم اس سے تعلیق الممجد لا موطا امام محمد میں با آسا وند پیوں یعنی جب محصر بن گیا حرم سے خارج جی اجے حدود حرم چ نہیں سی پہنچیا تے باہر او کسی وجہ تو روک دیتا گیا جی تو ہون او جڑا ہے نا بھیجے قربانی اوتھے آپ اوتھے کسی اور نو بھیجے پس اگر محصر ہو جائے حرم میں تو ذبح کر دے قربانی کو اپنی اسی جگہ چونکہ حدود حرم آ گئے تو لہٰذا ہون اوتھے حلالی ہو گیا قولہ المفرد کون یعنی وہ شخص جس نے احرام شروع کیا حج کا منفردن کلے حج کا یہ مطلب ہے منفردن تو پھر وہ محصر بن گیا اچھا جی وعینا یعنی بھیجے محرم ہدی حرم کی طرف ایک رجل کے پاس اور معین کرے اس کے لیے یوم ذبح کے لیے جی اور حکم کرے اس کو یہ کہ ذبح کرے حرم میں اس دن میں اس پاس جب پہنچ جائے اس دن کو اجرا محصر ہے اور وقت بھی اس دن کو اور وقت کو بھی دن 12 بجے تو حلالی ہو گیا اپنے حرام سے ایسی جگہ میں کہ حاصا رہو جس میں اس جگہ میں رکا ہوا ہے جس میں تو ان تو موج ہے نا کہ ایک بندہ راہ محصر ہو گیا ہے احرام تو بعد تو کوئی نہ کوئی برادری دا بندہ اتنے واقف ہے ہی ہے جی انہوں فون کر دے میرے نال مسئلہ بن گیا تو یار ہونے پیسے لے تیرے میں دے دینا پیسے تیرے اکاؤنٹ چ بھیجنا تو ہونے جا تو اتوں بکرا لے کے دھرم شریف کر دے یہ 2-2.5 گھنٹے بعد حلالی ہو سکتا ہے اس وقت تو یہ سی نا بھی جانا تو پھر وہ وقت ہونا تو پھر نظام ہے جی دوسرا یہ بھی ہے کہ بھی وہ جڑا بندہ ہے جنہوں بھیجا ہے اندر کوئی واقعہ پیش آ گیا ہوئے اتنے تو رابطہ تو ہے کوئی نہیں جی تو ہوں تو یہ سہولت ہے نا جی جی ہے جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی توجہ وہ نکیو او وعینا ہو گیا نا اچھا جی تو یہ ہے امام صاحب کے صاحبین کے نزدیک اگر وہ محصر بر عمرہ ہے تو فا یعنی معین کرے اس کے لیے یوم جون سا بھی دن ہو پس اگر ذبح کر دی عمرے کی کیونکہ ذبح کرنا عمرے کی حد کا نہیں مختص یوم بالاتفاق لہذا یہ تو ٹھیک ہے یہ تو اللہ او اگلا مگر کس میں صاحبین اگر حج کی قربانی ہے تو حج کا احرام حج کا اس لیے کہ ذبح کرنا حج کی قربانی کا مختص ہے زمانے معین کے ساتھ جیسے مختص ہے مکان کون تے زمانہ کیڑا 10ویں ذوالحجہ دا صبح صادق ہوئے کم از کم جی جی اے جی تے والا ہو تو امام صاحب کی دلیل ہے کہ یہ حد یہ دمے ایک کوئی دمے شکرانہ تو نہیں نا جی یہ دمے کفارہ ہے لہٰذا پس مختص ہوگی یہ حادی صرف مکان کے ساتھ مکان کون
نہ کہ زمان کے ساتھ جیسا کہ باقی اے کسی ہرنی شرنی مار دیتی کفارہ دینا تو ضروری نہیں کہ 10 نو ہی دے جی جس وقت انہوں موقع ملتا دے اگے پیچھے جس وقت بھی دے جی اچھا جی اگے چلو جی وفی حلے اور حل میں نہیں یعنی واجب ہے یہ کہ ذبح کرے اس قربانی کو حرم میں نہ کہ حلالی نہیں ہو سکتا تا ہوگا جی قربانی حرم میں ذبح ہوئی تھا با وجہ قول اللہ جل جلالہ کہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی مع قولہ جل جلالہ پھر محل اس قربانی کا البیت العتیق افضات ہو گئی تو لہذا حدود حرم تو باہر نہیں ہو سکتی جی اچھا جی بھئی ہون جل قربانی ہو گئی نا تو کیا یہ سر منایت تا حلالی ہوئے دا یا فوراً ہو جائے گا سنیں جی قبل حلقن یعنی نہیں واجب کوئی شے اس سے بلکہ واقع ہو جائے گا تحلل بنفس ذبح جی جو قربانی ہوئی نا تو تحلل ہاں مسنون ہے یہ کہ کرے ان دو کا ایک سر منڈا لوے تو یا کر لوے جی سنیں جی دو میں سے ایک کر لوے جی کیوں جیسا کہ کیا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حدیبیہ والے سال کیونکہ وہاں حلق کرایا گیا تھا تو مسنون یہ کہ کرا لوے اچھا جی ہون اے ہو گیا ہے بھئی اے عمرہ نہیں کر سکیا جگر عمرہ دے حرام ہے حج دے حج نہیں کر سکے اب اس پر کیا لازم ہے اس پر توجہ کرے جب اور لازم ہے اس پر اگر حلالی ہوا ہے حج سے تو لازم ہے ایک حج اور ایک شے نہیں ان دو ذمے نے اور اگر حلالی ہوا عمرے سے تو لازم ہے اس کو اور اگر حلالی ہوا ہے قران سے تو ایک حج اور دو عمرے اس کو لازم ہے اور دیکھو عمراتن جی یہ عمرہ قضا واسطے اس کے جو فوت ہو گئے یہ تو عمرہ ہو گیا وہ جو عمرہ سے یہ تو اس کا بدلہ ہو گیا مک گیا حج والی صورت میں یہ مسئلہ کیوں ہے اور اسی طرح واجب ہے حج محصر کے لیے جی حج کے بدلے سے قضاءً جڑا حج دا انہیں احرام شروع کیتا سی اوندا تو انہیں قضا کرنی ہے اور وجوب عمرہ اس پر باوجہ ہونے اس کے فائت الحج کے معنی میں تو کل پڑھے فائت الحج جڑا ہے نا ان دے حلالی ہونے واسطے طریقہ ہے کہ وہ ایک عمرہ کر کے حلالی ہوئے ان عمرہ تو کیتا کوئی نہیں لہذا حج دے نال عمرہ آ گیا اور قارن نے چونکہ ایک حج اور ایک عمرہ کرنا تھا وہ تو کرنا تھا اور وہ فائت الحج ہو گیا اب ایک عمرہ فائت الحج کی وجہ سے ہو گیا اس لیے ایک حج اور ایشا بس تو ضروری نہیں کہ دو عمرے پہلے کرنے نے اور سمجھ گئے ہو بلا تھے گئے او منع کرو باب احصار کا جب محصر بن گیا محرم دشمن کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے تو بھیجے حاجی مفرد ایک دم اور قارن دو دم اور معین کرے ایک دن کو کہ ذبح کرے اس میں کون وہ جو مرسل ہے جن دے نال قربانی پیجی ہے نا اس دن ذبح کرے اگرچہ یوم نحر سے پہلے یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہرحال عندہما پس اگر ہو گیا محصر پس اگر ہے محصر بالعمرہ تو پس اسی طرح ہے
اور اگر ہے محصر بالحج تو نہیں جائز ذبح مگر یوم نہر میں، اور حل میں نہیں، یعنی حل میں وہ قربانی نہیں کر سکتا، اور قربانی کے ذبح حج کے ذبح ہونے کے ساتھ ہی حلالی ہو جائے گا حلق اور تقصیر سے پہلے۔ ہوں جدوں موقع ملے اور لازم ہے اس پر، اگر حلالی ہوا صرف حج سے، کیا لازم ہے؟ حج اور ایک عمرہ، اور اگر حلالی ہوا عمرے سے تو صرف ایک عمرہ، اور اگر حلالی ہوا قران سے تو ایک حج اور 2 عمرے ہیں۔ وَإِذَا زَالَ إِحْصَارُهُ وَأَمْكَنَهُ إِدْرَاكُ الْهَدْيِ وَالْحَجُّ تَوَجَّهَ وَمَعَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ هَذَا عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإنه يمكن إدراك الحج بدون إدراك الهدي إذ عنده يجوز الذبح قبل يوم النحر، وأما عندهما فيعتبر إدراك الهدي والحج لأن الذبح لا يجوز إلا في يوم النحر، فكل من أدرك الحج أدرك الهدي۔ اور دھیان میں رکھیو۔ اچھا جی، یہ جو رکاوٹ تھی ختم ہو گئی، رکاوٹ تھی، پولیس والے کو بیریئر چک لیا مثال طور پہ، اور جب زائل ہو گیا اس کا احصار جی، اور ہدیہ بیچ چکا ہے، ہدیہ بیچ دی ہے، تو پیچھے احصار، اور ممکن ہے اس کو پا لینا حج کو اور حج کو۔ اب جہاں رکا، اب یہاں سے چلے نا تو حج بھی مل جائے گی اور حج بھی کر لے گا، تو توجہ تو چلا جائے، تو کیونکہ سفر شروع ہوئے تو ان کام سوکھا ہے، پھر واپس پھر دوبارہ مڈو شڈو جی، اے جی ایک گل۔ اور 2 میں سے ایک کے ساتھ اگر حج پا سکتا ہے حج نکل جائے گا، یا حج پا لے گا حج اس سے پہلے وقت آ جائے گا قربان ہو جائے گی، تو 2 میں سے ایک کے ساتھ فقط تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ حلالی ہو جائے، یہ کہ 2 میں سے ایک ہو تو حلالی صرف اتنے ایک گل ہے نا بھی، اگر کو حج پا سکتا ہے قربانی اگرچہ ذبح ہوگی حج تو کر لینا جی۔ بھئی اس نے قربانی کہی تھی کہ 5 ذوالحجہ کو جا کر ذبح کر دینی ہے، اب اس کا احصار ختم ہو گیا تو 5 سے بعد 6-7 کو پہنچ سکتا ہے، قربانی تو ذبح ہوگی حج تو پا سکتا ہے، تو حج کر لینا چاہیے۔ لیکن مسئلہ شرح میں آ رہا ہے، دھیان کریں، یہ امام صاحب کے، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اب اس کے لیے حلالی ہونا جائز ہے، آگے چلا جائے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کو پا لینا حج کا بغیر پانے حج کے، یہ ممکن ہے، حج کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے ذبح یوم نحر سے پہلے، یوم نحر سے ذبح کرنا جائز ہے، تو اب حج کو پا سکتا ہے تو یہ چلا جائے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک تو قربانی کرنی حج اس تو وہ نو دا حج رکن اعظم میں، اور بہرحال عندہما پس معتبر ہے پانا حج کا اور حج کا جی، کہ دونوں پالے، اس لیے کہ ذبح نہیں جائز مگر پس کلو من، پس ہر وہ شخص جو پالے گا حج کو وہ پالے گا حج کو بھی، کیوں 10 نو ہونی ہے تو 9 نو جنا گیا پہنچ، تو جنہوں بھیجا ہو بھی تو جنا اتھے ہی ہے جی، سنیا جی۔ اور ویکھو وے قولوا وَإِذَا زَالَ إِحْصَارُهُ، یعنی جب زائل ہو گئی وہ شے
جس نے روکا تھا اس کو لیکن زائل ہو گئی اس کے حج بھیجنے کے بعد. کس کے بعد؟ تو واجب ہے اس پر یہ کہ متوجہ ہو جائے. کار بیوی والے پاسے نہ منہ کرے جدے جاندہ پہ عہدے جاوے. کیوں؟ بابا جا قدرت پا لینے اس کے اصل پر. اچھا جی، احدہما احدہما مع، یعنی اگر نہیں قدرت پائی دونوں پر اکٹھی بلکہ ادراک حد پر فقط. تو ادراک حد جتائیں جی اندر نال دن سن تھوڑے تو انہوں آکے سے بھی جڑا نا بھی 10 یا 11 12 نو ذبح کر دیں. ہون ادراک حد ہونا ہے تو جی پہلے تو پھر تو نہیں ہو سکتا جی. یا حج فقط تو جائز لہو، یعنی جائز ہے اس کے لیے یہ کہ جائز ہے اس کے لیے یہ بات کہ تحلل کر لے وہیں اور نہ متوجہ ہو پھر اگلے سال قضامہ کرے پیا. سنیں ہی قولہ اذ عندہ یجوز الذبح، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے یہ کہ پالے حج کو اور دونوں کو برابر ہے کہ حکم دیا ہو اس کے ذبح کرنے کا یوم نحر کو یا کیونکہ اس تو پہلے میں تو پہنچ سکتا ہے جی. اور جائز ہے یہ کہ پالے حج کو اور نہ پائے بیں طور کے ذبح کی حد 7ویں ذوالحجہ کو مثلاً اور پہنچ گیا یہ مکہ یوم سامن کو تو اجے حج نہیں ہویا ایک. اور جائز ہے یہ کہ پالے حج کو اور نہ پائے بیں طور کے حکم دیا تھا حج کے ذبح کا یوم، اور یہ پہنچا مکہ 10ویں ذوالحجہ کی صبح کو. طرفہ کا وقت گزر گیا جی. سنا جی. اور اندہما نہیں متحقق ہو سکتی وجہ ثانی جی. اے شاباش سے اوکے دے گیا ہوں. اچھا ویکھو نا تھلے آشیا یعنی مع ادراک الحج فقط کیا ہو جائے ہو سکتا ہے جائز امام صاحب کے نزدیک. کیوں؟ بوجہ عاجز آ جانے اس کے اصل سے. اور اگر ممکن ہو پا لینا حج کا فقط بے بقائے زمان الوقوف تو جائز ہے. ہاں اس لیے کہ مال کا تلف مثل سنا جی اس واسطے ان قربانی تو ہو گئی ہے لہذا تعلل ہو جائے لیکن کہندے نے توجہ افضل ہے بچ جائے گا. سنا جی اے شاباش اوکے دے گیوں. اور اگر چلو جی اگلا پڑھنا جملہ ہے کہ اور منع ہو جانا اس کا کسے کیتا حج کے 2 رکنوں میں سے مکہ شریف میں. تو یہ احصار ہے وے یہ اوتھے پولیس والے پھڑ لیا انہوں وہ قربانی دیاں پرچیاں بیچدا پھردا سی تو انہاں آخیا تو کہڑے کام دے لگا ہے حج کرنا ہے تے نال پیسے پہ کمانا ہے جی. یہاں انہاں نائی پھڑ لیا اس طرح پہ رگڑدا سی وٹی ہوتے کی کروں میں تو لوکاں دے سر مننے حج کرنا ہے کہ سر مننا ہے چل تیرا کردے ہیں بندوبست انہوں جیل چ لے گئے جی. اچھا جی وہ ویسے مثال اور بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے. اے شاباش جی تے بے احصار ہے وے جی احصار اور دونوں میں سے ایک میں لا یہ احصار نہیں ہے. دھیان وہ نکے ہوئے مسئلہ رال مل نہ جائے. حج کے 2 رکن یعنی وقوف بے عرفہ اور احصار ہے یعنی شرن پس جاری ہوگا جی محصر پر مکہ میں حکم بھی اتنے کسی نے قربانی دے وے ذبح کر دے وے تھی تو جی ہے تھی کر کے دلالی ہو سکتے ہیں جی. اچھا اور 2 میں سے ایک ہو تو لا 2 میں سے ذرا سمجھا جی یعنی اگر محصر بنا 2 میں سے ایک سے اور قدرت پائی دوسرے پر تو نہ ہوگا. او کیویں نہیں
ਬਹਰਾਲ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਈ ਤਵਾਫ ਪਰ 9 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਵਾਫ ज़ियारत कर सकते हैं ना, तो लिहाजा इसलिए कि ये फ़ायतुल हज बन गया है कि कोई नहीं बनया, तो हलाली हो जाएगा उसके साथ, यानी हुणे उम्रा करके हलाली हो जाएगा, ए मतलब है ए। और दम बदल है इससे तहल्लुल में, बहरहाल जब कुदरत पाई वकूफ़ पर तो बस इसलिए कि वो तो बस वो बंदा जो पा ले वकूफ़ को उसने पा लिया, तो बाकी सारे कुर्बानियाँ दे के दे हो सकते हैं जी, वो समझा। और अगर ज़ायल हो गया एहसार उसका और मुमकिन है उसको पा लेना हज का और हज का, तो मुतवज्ज हो जाए, और 2 में से एक के साथ फ़कत जायज़ है उसके लिए ये कि हलाली हो जाए, जायज़ है उसके लिए ये कि हलाली हो जाए, ये इंदा भी हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि मुमकिन है पा लेना हज का बग़ैर पा लेने हज के, एक में, क्योंकि इमाम साहब के नज़दीक जायज़ है ज़िबा यौम नहर से पहले, और बहरहाल इंदहुमा बस मोतबर है पाना हज का और हज का, इसलिए कि ज़िबा नहीं जायज़ मगर यौम नहर में, बस हर वो जो पालेगा हज को, पालेगा हज को, और मना होना मुहरिम का हज के दोनों रुकनों से मक्का में ये एसार है, अब कुर्बानी दे उतना दिमा करा के हलाली हो सकता है, और 2 में से एक से ला ये मुहसर नहीं है, अरफा उन्हें अरफा कर लिया है बाद किसी जुर्म च फड़िया गया, या उन्हें अरफ अजे 8 किसी जुर्म च फड़ लिया तो 10 की सुबह ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ है, सुने जी, तो 2 में कोई भी सूरत हो सकती जी, और राह भुल गया कर्म वाला जी, पहाड़ी वेखनी परले पासे ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ, ਅਰਸਲਾਨ ਫਿਰ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਲੱਜਾ ਦੀ ਸੁਬਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮਨ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤ ਲੱਭੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਉੱਠ ਚਲਾ 2 ਦਿਨ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਹੱਲਿਆ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ऐसा कि मैं आराम बंदा हो सका जो मर्जी उठ चला इतने हल्लिया तो तेरा मैं करना बंदोबस्त जी, और सब्र तो कर हुए तर्जमा कर ले ही हैं, हो गया ना, और थल्ले से ना, और लेना हो अगर कुदरत पाई वकूफ़ पर तो पूरा हो गया हज उसका इसके साथ बस ना साबित हुआ, और अगर कुदरत पाई तवाफ़ पर तो जायज़ है उसके लिए ये कि हलाली हो जाए इसके साथ, बस नहीं हाजत तहल्लुल की तरफ, किसके साथ, मिसल फ़ायतुल हज के, अब ये उम्रा करके हलाली हो जाएगा। हुण अगे जी बाब हज का गैर की तरफ से, बाब दूसरे की तरफ से हज करना जी, वमन और वो बंदा जो आजिज़ आ गया फ़र्ज़ पूरे पर कर दिया बुढ़ा थी गया अजे फ़र्ज़ नहीं पूरे हुए तो बस हज कराए उसने अपनी तरफ से किसी को, तो ये क्या है बिशरण ये सही है, ये हुण जा नहीं सकता तो किसी को पैसे देवे मेरी तरफ हज करके आते की ये सही है जी। और वाक़या होगा हज, वाक़या हो जाएगा हज इस मुहिज से, हजा को समकाल फिर बनेगा ये इसी मुहिज हज कराने वाला, वाक़या होगा हज मुहिज से
اگر ہمیشہ رہا عجز محج کا، محج کی موت تک، اور نیت کرے وہ حج کی اس کی طرف سے، میں حج کر رہا ہوں فلاں کی طرف سے، لبیک من فلاں، لبیک فلاں، اے گلی او دیکھو وے۔ اور وہ بندہ جو عاجز آ گیا، شروع ہونا ہے حج عن الغیر کے مسائل میں، کس میں؟ اور اصل اس میں قانون سمجھو، اصل اس میں یہ ہے کہ عبادات بدنیہ محضہ جو ہیں وہ نہیں قبول کرتی نیابت کو ہمارے نزدیک۔ جی پیسے لے لا میرے روزے رکھ دے، انج ہو گیا تو غریب سارے جناب بلے بلے کمائیاں کرنا جی، 10 بندے کو پیسے لیندے تے روزے رکھاں گا تو یا تیرے کو ویکھ ڈرامہ لاندے جی یا تو نمازاں پڑھی ہے ساڈیاں ساریاں اسی تینوں پیسے دیاں گے جی کنی تنخواہ دیندے نے نماز پڑھنے دے جی 50,000، اور میرے مالک مینوں 60,000 دیندے نے جی، سمجھ نہیں پئی جی، انج کم ہو جانا سی، ڈرامہ لگ جانا سی جی۔ لہذا اس میں نیابت نہیں ہے، اس میں یہ تو مرنے تو بعد بھی وہ ہیلا اسقاط ہے وے جی۔ اور بہرحال مالیہ محض، کون؟ عبادت مالیہ محض یہ قبول کرتی ہے نیابت کو مطلقاً، برابر ہے کہ اصل قادر ہو یا، جیسے زکوٰۃ اور کفارات، ایک کسی نے دیو توڑے بندہ آپ بھی قدرت رکھتا ہے، کسی نے پیسے دے ویا میری زکوٰۃ میرے پیسے نہیں، اینا وچوں جڑنا اینے پیسے نے اینے پیسے چک لینے جا غریباں نوں وانڈیا جی، یہ ٹھیک ہے، ایویں کفارہ اگر دینا ہوئے تو جی سنا جی۔ تیسری قسم اور مرکبہ، جیسا کہ حج ہے بدن میں دخل ہے تو دولت میں دخل ہے، تو قبول کرتا ہے یہ نیابت کو عجز کے وقت، نہ کہ قدرت کے وقت نہیں، وہ خود کرنا ہے جی۔ اور مسئلہ صحیح ہے، یعنی حج کرانا اپنی طرف سے تحقیق، فقد سألت تحقیق سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت نے، کہ اس کا والد، عورت نے عرض کی جی میرے والد صاحب شیخ کبیر، نہیں بیٹھ سکتے سواری پر، جڑا سواری تو نہیں بیٹھ سکتا ٹور کے جا سکتا ہے، کمزور نے جی، تو کیا یا رسول اللہ میں حج کروں ان کی طرف سے؟ فرمایا نعم، اے دلیل ہے جی کہ اجے بدل جی نو آکھے دو، اجے بدل نہ رکھیا نور فچ آخر آ جاؤ اصحاب الصحا، ویکھا جے کہ نمبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، آئی ایک عورت قبیلہ خثعم کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کا فریضہ بندوں پر حج میں، جو اللہ نے حج فرض کیا ہے، پا لیا ہے اس فریضے نے میرے والد کو، یعنی میرے والد کو پیسے بھی ہیں تے حج بھی حج فرض ہو گیا، تو شیبی ابھی پا لیا اس فریضے نے میرے والد کو، شیخ کبیر، یعنی جدو حج فرض ہویا ہے تو ادو کی ہے کبیر نے، نہیں طاقت رکھتے یہ کہ ثابت رہ سکیں سواری پر، کیا میں حج کر سکتی ہوں والد کی طرف سے؟ فرمایا ہاں۔ تو لہذا ان عورت نے نہ جانے تو نال محرم بھی چاہیے کی ہے نال، وہ تو وکری گل وہ تو خام خواہ ہے جی، یعنی مطلب ہے کہ اگر عورت بھی بچی والد دی طرفوں، بہن بھائی دی طرفوں، تے بیٹی جیڑی یہ ماں دی طرفوں کوئی حج کرنا چاہتی ہے، وہ مجبور ہو گئے نا تو حج کر سکتی ہے، بشرطے کو تو پھر محرم نال ہونا ہے تاں جی ہوتا ہے جی۔ اچھا جی اگے دھیان کروے، او و یاقاؤ یعنی واقعہ ہوگا یہ حج کس کی طرف سے، اور ساکت ہو جائے گا عامر سے، فرض عامر کا، اس شرط کے ساتھ کہ دائم رہے عجز اس کا، ایسا عجز جو مانے ہے کس سے، یہ عجز دائم رہے اس کے،
اگر درمیان کچھ تا فولاد کھا لیا تو بڈھے آکھیا ویاہ اور کراؤ تو پھر بابا ہوں حج بھی آپ ہی کرنا ہے، پچھلا نفلی ہو گیا ہی، فین قادر علیہ بعد ذالکا تو لازم آ گیا اس کو۔ اور جو میں روزے نے بھی شیخ کبیر ہے صدقے دے رہے ہیں تو انہوں بعد طاقت مل گئی ہے تو روزے قضا کرنے اگلے آپ رکھنے وہ صدقہ نفلی ہو جائے گا، سمجھ گئے ہو؟ او بلا ہوئے جی۔ اچھا جی، اور نیت کرے حج کی وہ اس عامر کی طرف سے، تو جو کرے جے ونول حجانو، یعنی نیت کرے حج کی عامر کی طرف سے، پس کہے احرم تو عن فلان، میں نے احرام شروع کیا فلان جی، اللہم انی ارید الحج من فلان، اللہم انی من فلان، تو پھر کہے وَلَبَّيْكَ عن فلان جی، لبیک عن کاشف، مثال کے طور پر انج کر کے وہ نیت کرے گا جی، سنا جی اے پھر حج اندہ فرض ادا ہو جائے گا جی، انہوں بھی ثواب تو لبنا ہے۔ اچھا جی، یہی منقول ہے، اور سمجھ آگے جی گل دی ہے جی، بدل دے اے طریقہ ہے جی، بے نیت اندے والے پاسوں کرنی تو تلبیہ لبیک، ہوں وکھنا پیچھے بھی پڑھا ہوں بھی آ گیا، جب تلبیہ پڑھی تھا نا پہلی باری اندے وچ یہ کہ لبیک من عمرہ، لبیک من حج و لبیک اللہم لبیک اگے ہو، سمجھے ہو؟ ایک تو تربیہ ہے نا سدھا لبیک اللہم، یہ بار بار پڑھ دیو کہ لبیک تو بعد وہ جڑا کام ہے اندر نام لینا ایک باری، کم از کم ایک باری یا 3 باری، تو پھر اس تو بعد تلبیہ کثرت نال پڑھی جائے، وہ نیت ہو گئی ہے جی، سنیں ہی اے شاباش جی، یہ مسئلہ کوئی نہیں پتا بالکل عوام نو، وہ صرف تلبیہ نیت کر لی ہو گئی ہے، تلبیہ پڑھے ہو گیا، لیکن بھی یہ بچ داخل ہے جب بار بار فقہا سمجھاندے پینے، کیونکہ وہ کو دجا آ رہا جی کہ یہی منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے کیڑی گل کہ حج کیا اس نے ایک صحابی نے اپنے بھائی شبروما کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ تو اس نے تلبیہ پڑھا لبیک عن شبروما، کی پڑھا؟ اور سنا اس کو نبی کدھر گیا، اور سنا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور سرکار نے اس کا انکار، ہوں تھلے تفصیل پڑھو نا کہ او تھلے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ایک رجل کو وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبروما، کیا کہہ رہا تھا؟ یہ انہیں سمجھ آ رہی کہ کون آ رہی؟ لبیک تو بعد پہلی باری بولنا ہے لفظ اپنا یا جندہ بھی، لبیک عن شبروما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شبروما، تلبیہ پڑھنے والا تیرا تو نہ ہو رہے، تو یہ شبروما کون ہے؟ تو عرض کی کہ بھائی ہے میرا یا میرا رشتہ دار ہے، راوی نو شاکب کی لفظ سی، تو سونیا فرمایا جملہ سوالیہ حمزہ استفہام محذوف ہے، کیا حج کر لیا تو نے اپنی طرف سے، اپنا فرضی حج کر لی؟ عرض کی نہیں، تو فرمایا تحجو، امر کی بنیا حجہ، فرمایا حج کر تو اپنی طرف سے، پھر حج کر تو شبروما کی طرف سے، تو اے جہاز سے مل گئی نا، اگر وہ غریب بندہ ہے تو پھر تو جا رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ امیر ہے تو پہلے اپنا فرض کرے تو پھر اگلے سال اس طرح کرے، سمجھ آ گئی جی؟ اے شاباش جی، کما فی سنن ابی داود وغیرہ، باب حج کا غیر سے، اور وہ جو عاجز آ گیا بس حج کرایا اس نے تو صحیح ہے، اور واقعہ ہوگا حج عامر کی طرف سے، اگر ہمیشہ رہا عجز اس کا، اس کی موت تک، کس کا؟ کس کی؟ عامر کا، اور نیت کرے حج کی عامر کی طرف سے جی۔ ومن حج عن آمريه وقع عنه وضمن مالهما ولا يجعله عن أحدهما وله ذلك إن حج عن أبويه أي
برّن، متبرع بجعل ثوابه عنهما، اور وہ بندہ جس نے حج کیا اپنے 2 عامروں کی طرف سے، اپنے 2 بندیاں دیتے پیسے ساڈا حج کریا انہاں ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 2 ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਫੁਕਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਚ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। جس نے حج کیا اپنے 2 عامروں کی طرف سے یہ حج واقع ہوگا معمور کی طرف سے، ان اپنا ہونا ہے، اور ضامن ہوگا ان دونوں کے مال کا۔ جہڑیاں چساں چاہیے سنا اتنے جہڑے اتنے برگر کھانا رہے سارا کچھ یہ پیسے انہوں نے واپس کرنے نے جی سنے۔ اچھا جی کسے ایک دا بنا دیو، کسے آندے نے نہیں، کیونکہ احرام لگیا نے 2 دی نیت کر لی تھے، اور نہیں بنا سکتا اس کو 2 میں سے ایک کی طرف سے۔ یہ مسئلہ مک گیا، اگلا مسئلہ ہو رہی انہیں کہ پڑھ لیے پھر پڑھ دیا ہوں۔ وَمَنْ حَجَّانَ مِرَيْهِ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَّةِ، یعنی وہ بندہ کہ حکم دیا اس کو 2 رجلوں نے یہ کہ حج کرے ہر ایک کی طرف سے ان دونوں سے حج پورا، بس اس نے احرام شروع کر دیا دونوں کی طرف سے، لبیک من گاموں و شاموں دونوں کٹھے کر دیتے، تو نہیں واقعہ ہوگا حج کسی ایک کی طرف سے دونوں سے۔ اور حج ادھا تو ہو نہیں سکنا، پورا ہونا ہے، پر کیونکہ حج ایک نہیں ممکن یہ کہ نیا نائب بنے ایک میں وہ ہر ایک کی طرف سے دونوں سے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا یہ جی کسی ایک دا بنا دیو، اور نہیں کوئی وجہ اس حج کے بنانے کے لیے 2 میں سے، اس لیے کہ یہ خلاف ہے اس کے منوی کے، انہیں نیت 2 دی کٹھی کیتی ہے جی، تے باوجود دونوں کے برابر ہونے کے، تو پس باطل ہو گئی نیابت اس کی، اور واقعہ ہو گیا یہ حاج معمور کی، اور ادا کرے مثل نفقے کے وہ جو دیا تھا اس کو، انہیں جڑا دیتا واپس کرے، اس لیے کہ وہ جو خرچ کیا اس نے، اس لیے کہ نہیں خرچ کیا اس نے، مگر اس لیے یہ کہ حج کرے گا اس کی طرف سے، عامر کی طرف بھی پیسے تو تاں خرچ کر رہے کہ حج انہوں دا بنے، اگو ایک بنیا کوئی نہیں، تو پس جب نہیں حاصل ہوئی یہ بات کہ حج تو نہیں بنے حج نہ بن گئے، تو واجب ہے اس پر رد کرنا اس کا، کس کا؟ خرچے کا، واجب ہے کہ خرچہ وہ سمجھتے پہ ہو۔ اچھا جی وہ دوبارہ گل ہوا، اے لا یجعلہ، یعنی نہیں ممکن معمور کو یہ کہ بنائے حج کو اپنے عامرین میں سے ایک کی طرف سے، بعد اس کے کہ احرام شروع کر دیا دونوں میں سے، دونوں کی طرف سے، دونوں کی، ہاں کسی ایک دا احرام نیت کر دے وے تو بعد آ کے دسے میں دا کیتا ہے، تو دوجے دا بھی تیرا اگلے سال کر دے گا، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پیسے واپس لے لا، اندہ ہو گیا، انج ہو گیا، یہ تو گل بازی ہے نا۔ بابا جات میں اولویت کے جدو 2 دی نیت کٹھی کر لی گامو شامو دی۔ اچھا جی ایک گل کی مکو تھلے ویکھی حاشیہ نمبر 1، اور شرط کی گئی اس شخص کے لیے جو حج کرے، کیا شرط ہے؟ یہ کہ احرام شروع کرے اس کی طرف سے، ایتھو شرط یا پہلوں یا میقات تو اگا نہ جائے، پس اگر تجاوز کر گیا معمور کے سے بغیر احرام کے، تو واجب ہے اس پر یہ کہ لوٹے میقات کی طرف، پس احرام شروع کرے، پس اگر نہ لوٹا بلکہ شروع کر دیا احرام داخلے یا یعنی ہل سے یا حرم سے، تو پس تحقیق فاسد ہو گیا حج، اس لیے کہ وہ شے جس کا حکم دیا گیا تھا اس کو وہ حج تھا عامر کا میقاتیہ، میرا میقاتیہ حج کرنا ہی، یہ تو کرما لگا چلا گیا جی، اور تحقیق اور وہ تحقیق لایا ہے حج، اور وہ مخالف ہو گیا ہے لہذا ضامن ہوگا۔ اے بھی دیکھ لو مجھے مسئلہ جی، ہوں جویں دا انہوں حکم دیتا ہے اوویں دا کام کیتا ہے تے ذمے آنا ہے، تے جے گڑبڑ کیتی ہے تے ذمے کو نہیں آنا جی،
سنیں جی اور جائز ہے اس کے لیے یہ کام، جائز ہے اس کے لیے یہ کام اگر حج کرے اپنے آباوین کی طرف سے، یعنی تبرک کرنے والا ہو اپنے حج کے ثواب کے بنانے کے ساتھ دونوں کی طرف سے۔ حج تا ہویا ایندا تے ثواب والدین نو پہنچا دے تو اے جائز ہے، اے جائز ہے۔ مثلا نیت کیتی نا کہ یہ حج میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، تو مطلب اے مولوی جی حج ایندا ہے تے والدین نو ثواب پہنچے گا، اے مطلب اے نہیں کہ دوواں دا حج فرضی ادا ہو جائے گا، کیندا فرضی نہیں ادا ہونا جی، چونکہ دو نے جی ادا تو ہونا نہیں جی اور سمجھ گئے ہو۔ ادھر ویکھو پلو وے وَلَهُ ذَلِكَ، یعنی جب حج کیا اپنے والدین سے ان کے امر کے بغیر، اگر امر کرن تو پھر نہیں بن سکتا ہے امر کے تو پس بنائے اس کو دو میں سے ایک کی طرف سے تو جائز ہے یہ۔ سنیں جی اس لیے کہ حج نہیں ہوتا نیابت کے، یہ اس لیے کہ حج نہیں ہے بے نیابت، بلکہ یہ تو کیونکہ نیب تو بن کے نہیں کیا، یہ تو والدین نال تبرک کر رہے ہیں، اور متبرے کے لیے جائز ہے یہ کہ تبرک کرے جس کے ساتھ چاہے، جس شے کے ساتھ چاہے، جس بندے کے لیے چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ آباوین، ذکر آباوین کا اتفاقی ہے کیونکہ حکم اسی طرح ہے اس صورت میں بھی جب حج کیا والدین کے غیر سے، لیکن عامر کے حکم کے چاچے دی طرفوں، مامے دی طرفوں، اپنی مسجد مولوی صاحب انہوں دی طرفوں جنہوں نے ساری عمر جی آکھا جی تسی جڑا کاشا کھا لو تو کوئی نہیں، تنخواہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تھوڑی خدمت اسی کر دے نہیں، کھا تے گزارا کرو کیونکہ دین ویچی دا نہیں جی آپ عرشے بیچی ہو تو مولوی غریب جو ہے روڈوں کو کھا لو اور سمجھے ہی، تو یہ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ثواب یعنی جس کی طرف سے وہ کرنا چاہ کر سکتا ہے، والدین نے حکم نہیں دیا تو وہ حج کرے دونوں کی طرف سے، بعد میں کسی ایک کے نام کر دے، یہ بھی جائز ہے، یا حج کرے اپنا اور ثواب کن کو، دونوں کو، مولدہ بات ہے جی۔ اچھا جی او بلاؤ وہ اور وہ بندہ جس نے حج کیا اپنے عامرین سے تو واقع ہوگا حج معمور کی طرف سے، اور ضامن ہوگا معمور عامرین کے مال کا، اور ضامن ہوگا دونوں کے مال کا، اور نہ بنائے حج کو دو میں سے ایک کی طرف سے مسئلہ، اور جائز ہے شخص کے لیے یہ کام، یعنی دو میں سے ایک کے لیے بنانا، نیت دو دی کر کے بعد وچ دو میں سے ایک کے لیے بنانا، اگر حج کیا اپنے والدین کی طرف سے نیت دو دی کر لی تے بعد وچ ایک دے نہ کرنا چاہے تے، یعنی متبرے جی بجال اپنے حج کے ثواب کے بنانے کے ساتھ دونوں کی طرف سے، تو جی والدین اپنے پیسے دین تے جی، تو ہون اگر انج کیتا سو تے ہن کو نہیں جی پیسے دینے واپس آ گئے جی، چنگا پتر جی، خدمت بھی نہیں کرتا، جڑے بزرگاں دیتے وہ بھی کھا پی گیا۔ ہاں جی اگے الإحصار على الآمر وفي ماله إن كان معتا ودم الإحصار والجناية دم الحصار کتھے ودم القران والجناية تو وہ سر ہے تیرے آنکھاں پرت گئی ہیں۔ ہاں أي إن أمر غيره أن يقرن عنه فدم القران على المامور۔ توجہ میں نکے ہو، اب یہ جا رہا حج کرنے دوسرے کی طرف سے، اور دم احصار عامر پر ہے، دم اور عامر کے مال میں ہے، اگر عامر فوت ہو گیا ہے جی، کیڑا دم احصار، کیونکہ اس غریب نے حالی تو کرنا ہے ہوں جی، اور دم کران انہیں حج کران کیتا، اور جنایت کا دم یہ حاج پر ہے، یہ عامر پر نہیں ہے بلکہ
معمور پر ہے جی. یعنی اگر حکم دیا اس کے غیر نے یہ کہ قران کرے اس کی طرف سے تو پس دم قران کس پر ہے؟ ہاں اتنے تھوڑا مشکل مسئلہ ہے جی. ان ہمارا یہ سے بھی ہاں اور دھیان کرو گے اور مسئلہ ہوئے اور بلا ہوئے اور دم الحصار یعنی جب محصر بن گیا مامور بالحج جی جا رہا سی تو کی بن گیا محصر بن گیا تو پاس ہوں قربانی تو کرنی کہ کوئی نہیں تاکہ حلالی ہوئے تو پاس دم حصار واجب ہے کس پر؟ اور عامر کے مال میں ہے اگر وہ فوت ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عامر ہی تو وہ شخص ہے جس نے داخل کیا ہے معمور کو اس عہدہ میں. اس کام تو کنے ٹورے ہے تو پس لازم ہے عامر کو خلاصی معمور کی. اور اس میں خلاف ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ بناتے ہیں دم احصار کو مثل دم اور جنایت کے، کیونکہ جب جنایت کرے نائب اس شے کے ساتھ کے واجب ہے اس میں، یا قران کرے حج اور عمرے کے تو پس دم جبر اول میں جڑا قصور کی تاسو اور دم شکر ثانی میں یہ کس پر ہے؟ بالاتفاق. تو اسی طرح یہ دم اظہار بھی اسی پر ہے. اور وہما طرفین فرماتے ہیں توجہ کریں جب کہ ہے وجوب دم جنایت کا بسبب، اور جنایت تو فعل معمور ہے نہ کہ کر بیٹھے بابے دا فعل جی. اور دم قران جو ہے یہ واجب ہے بطور شکرانہ، اس لیے کہ انعام فرمایا اللہ جل جلالہ نے ادائے 900 کین کا ایک سفر میں جی. اور یہ جو ایک سفر میں 2 عبادتیں ہوئی ہیں معمور ہی مختص ہے اس نعمت کے ساتھ، تو واجب ہے ہر ایک ان دونوں سے. نہیں سمجھے؟ اور نہیں ہے اس طرح کون دم احصار جی. لیکن انہیں حج قران تاں کرنا ہے جو انہیں حکم دیتا ہے تاں جی، تو پھر قربانی حج قران دین دے ہوتے بھی جی تھوڑا مشکل ہے جی. لیکن چونکہ وہ نا دلیل ہے جی کہ یہ جو ہے نا یہ نعمت اس کو ملی ہے، یہ ایک سفر میں دو باتیں جی. یہ اچھا جی. تو ولا کذالک دم الحصار وہ اس طرح نہیں ہے جی. اوکے دے گیا ہے وہ اے ان آمارا غیرہ تھی نا من کیتا کوئی نہیں وہ تو مانا کر لے کہ رہندہ ہے امتحان کرے جب حکم دیا اس نے غیر کو جی بھئی. یعنی واپس چلو نا، یعنی اگر حکم دیا حکم دیا کس نے؟ عامر نے اپنے غیر کو یہ کہ قران کرے عامر کی طرف سے، سمجھا رہی ہو؟ تو بس دم قران کیا ہے؟ معمور پر. ادھر دیکھو اے ان آمارا غیر و اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ اگر نہیں حکم دیا عامر نے معمور کو کس کا، پس اس نے قران کیا یا تمتع کیا تو ہو گیا ہے مخالف، ضامن ہوگا نفقے کا. ہون کیونکہ انہیں حج حج کرنے جی تو ان حج قران کیتا یا حج تمتع تو اس کا یہ مخالف ہے جی. اس کا اگر جو سارا ثواب ادھر ہی ہے لیکن نہ بات نہیں انسان دی گل دی قیمت نہ تیار رکھو نا تسی میرے یارو پلا ہوئے. اور دم احصار سمجھ گئے ہو؟ حکم دے تو پھر بھی دم شکرانہ جو ہے وہ معمور پر ہے، اور دم احصار اور کس پر ہے؟ اس طرح اگر حج تمتع کیا تو پھر بھی اس پر ہے قربانی، اور دم احصار عامر پر ہے.
اور عامر کے مال میں ہے اگر عامر فوت ہو گیا ہے، اور دم قران اور دم جنایت حاج پر ہے، یعنی اگر حکم دیا عامر نے اپنے غیر کو یہ کہ قران کرے اس کی طرف سے، تو پس دم قران معمور پر ہے۔ ہاں بھی جتنے بریکیاں تے بزرگاں دے ذہن پہنچے، ضروری نہیں کہ ساڈا ذہن اس بریکی تک پہنچ جائے، کوشش تو ہے بھی الحمدللہ 99% سمجھ آتی ہے جی، کوئی جزی ہوندی جتھے آگے تھوڑا جا اوکھا ہوندا کام بھی انج ہونا چاہیے سی جی۔ وَضَمِنَ النَّفْقَةَ إِنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ لَا بَعْدَهُ، اور ضامن ہوگا نفقے کا اگر جمع کر دیا وقوف عرفہ سے پہلے نہ کہ بعد اس کے۔ یہ نال بیوی نو بھی لے گیا جی، بیوی آکھے میرے کو پیسے ہے نے تے تینوں انہاں چودھری حج کرانا ہے، تو چل دو میں چلیے، تے اجے وقوف عرفہ ہویا نہیں سی تے کرم والے اتنے جڑے داخلہ یاد کھول دا باپ انہوں بھول گیا جی، تے یاد کرن لگ پے، تے ہن کی ہو گیا؟ حج چونکہ فاسد ہو گیا کہ نہیں ہویا، لہذا یہ نفقے کا حج ہویا ہی کو نہیں ہوندا، خرچہ بھی کر رہا تھا حج بھی کو نہیں ہویا جی۔ تو وقوف عرفہ کے بعد ہوا تو چونکہ وقوف عرفہ ہو گیا، حج ہو گیا، اب بعد میں جرمانے ہیں وہ اس کے ذمہ دے گا جی۔ اور دیکھو بھائی ان جامع الآخر ہی، کیونکہ جب وطی کر لی مامور نے اپنی بیوی سے وقوف بے عرفہ سے تو فاسد ہو گیا حج مامور کا، اور یہ نہ واقعہ ہوگا تو پس ضامن ہوگا اس کا جو خرچ کیا اس نے اپنے حج میں اپنے عامر کے مال سے، او غیر کے مال سے، وہ عامر یہ نا، اور لازم ہے اس کو قضا اس حج کی وہ جو اس نے یہ ان قضا اندے تے لازم ہے، عامر اتنے نہیں دوبارہ پھر پیسے دے وے، اندے تے لازم ہے، فاسد کیتا ہے، اور لازم ہے اس پر حج اخرى کس کے لیے؟ عامر کے لیے جی۔ لیکن اس نے جاننا بھئی پیسے واپس کر دے پھر تو ختم ہے، اگر نہیں کیے تو پھر وہ حج کرنا پڑے گا اس کو جی۔ قضا فی معراج درایا لا بعدہ، اس لیے کہ حج نہیں فاسد ہوتا جمع بادل، اور ضامن ہوگا نفقے کا اگر جمع کر لیا، اور مامور نے اپنے وقوف عرفہ سے پہلے نہ کہ بعد میں اگے جی۔ فَإِن مَاتَ فِي الطَّرِيقِ يُحَجُّ مِن حجہ یا حجو ہوندا ہے یار، چلو وہ بھی ٹھیک ہے جی، مجہول بھی ٹھیک ہے، جو حجو يُحَجُّ مِن مَنزِلِ عَامِرِهِ آئے تھے یہ شبہ لَا مِن حَيْثُ مَاتَ لا من حیث ماتا اے فَإِذَا أَوْصَى أَن يُحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى يُحَجُّ عَنْهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ فَإِنَّ قِسْمَةَ الْوَصِيِّ وَعَزْلَهُ فِي الْمَالِ لَا يَصِحُّ إِلَّا عزلہ مَالَ کہ فی المال لکھا تیرے کو مال ہے کہ عزلہ المال کونوں ٹھوکی ہونے کی بنے کھلا دینا لا یصح، اچھا ٹھیک ہے، لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي عينه الموصي ولم يسلم إلى ذلك الوجه لأن ذلك المال قد ضاع فينفذ وصيته من ثلث ما بقي، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفذ من ثلث الكل، وعند محمد رحمه الله تعالى إن بقي شيء مما دافع إلى الأول يحج به وإن لم يبقى باطلت الوصية۔ او توجہ بہن کی، پس اگر فوت ہو گیا مامور راستے میں، اجے حج کو نہیں ہویا تو کی ہو گیا؟ فوت ہو گیا جی۔ تو اب حج تو اس کا کرانا تھا، جو بندہ جس نے بھیجا تھا وہ تو حج رہ گیا اس کا، تو حج کرایا جائے گا عامر کے گھر سے جی۔ کس سے؟ اب حج دوبارہ کرانا ہے نا، اتھوں نہیں بندہ ٹورنا، پھر دوبارہ عامر دے گھروں پھر نواں خرچہ دے کے بندہ بھیجنا ہے جی، سنیں ہی تو وہ تو خرچہ گیا نا، تو فوت جو ہو گیا ان دے ورثات دخل ہی کونی جی۔ سمجھے گل توجہ کریں جی،
کہ دوبارہ اگر حج کرانا ہے تو کہاں سے کرانا ہے؟ کرانا نہیں، کرانا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ فرض کرو عامر جو ہے نا وہ فوت ہو چکا ہے، عامر بھی تاں سولس مال ہے، اگر عامر زندہ ہے تو خود پیسے دے گا نا، گل مکی۔ عامر فوت ہو گئے، وہ تو اتنے فوت ہو گئے نا، تو عامر بھی تو ہوں حج کرانا ہے کتوں؟ دیکھو نا ساریاں جزیاں بیان کر دیں نا، بے سولو سے ماں باقیہ کے سولس کے ساتھ، نہ کہ جس جگہ سے وہ اتھوں نہیں بلکہ کتوں کرانا ہے؟ عامر کے گھر سے، اور اس کے مال کا جو باقی ہے نا اس کے سولو سے، جو باقی بچ گیا اس کے سولو سے۔ دھیان کریں جب یعنی توجہ کرے جب گاں رل مل نہ جائے، یعنی جب وصیت کی کسی نے یہ کہ حج کرایا جائے، ایسے گل سی بندہ فوت ہون لگا، انہیں وصیت کی تھی وہ رسان میری طرف حج کرانا جے میرا حج رہ گیا، سنا جی، تو پس حج کرایا انہوں نے موسی کی طرف سے، تو پس وہ جس کو حج کے لیے بھیجا تھا وہ فوت ہو گیا، اور رستے فوت ہو گیا، حج رہ گئے۔ پس امام ابو حنیفہ رضی اللہ، جزی سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حج کرایا جائے گا موسی کی طرف سے ماں باقیہ کے سلس کے ساتھ، ماں باقیہ کے جو باقی بچ گئے نا اس کا تیسرا حصہ پھر دینا ہے تاکہ حج کر کے آوے، کیونکہ وصی کی تقسیم اور وصی کا علیحدہ کرنا مال کو نہیں صحیح مگر سپرد کرنے کے ساتھ اس وجہ کی طرف کہ معین کر گیا اس کو موسی، معین کر گیا کیونکہ وصی کا تقسیم کرنا کیڑی شے مال ورثاء وچ، اور علیحدہ کرنا علیحدہ کرنا وصی کا مال کو جن کی وصیت کی تھی یہ نہیں صحیح ہوگا مگر سپرد کرنے کے ساتھ اس وجہ پر جس کو موسی نے کیا ہے حج کرانا ہے، اور نہیں تسلیم کیا گیا الی ذالک الوجہ، اس وجہ کی طرف، کیونکہ حج تو ہویا کوئی نہیں جی، اس لیے کہ یہ مال تحقیق حج کو نہیں ہوا جی، تو پس نافذ ہو جائے گی وصیت اس کی مرنے والے کی ماں باقیہ کے۔ اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافذ ہوگی وصیت کل مال میں دوبارہ، کتنے؟ کل کے سلس میں، کل کے سلس میں۔ اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر باقی بچ گیا کوئی شے ان پیسوں سے جو اس کو دیے تھے، دافع الی الاول، تو حج کرایا جائے گا انہی پیسوں، اور اگر نہیں بچے کچھ بھی تو باطل ہو جائے گی۔ اینی وصیت سی حج کرانا ہے تو نہ کرا دیتا ہے، تو بندہ مار کے انہوں نے قصور پتران دے جی، وہ سمجھے پہ ہو، اور دھیان ہو یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من منزل عامر ہی، میرا بہن یہ قانون، یہ بات عندہ ہے، وہذا عندہ مبنی ہے اس بات پر کہ قدر موجود من سفر المامور تحقیق باطل ہو گئی ہے کس کے حق میں؟ اے جنہ کو گیا ہے نا یہ دنیا دے حق باطل ہے، لہذا گویا گیا ہی کوئی نہیں، تو مڈو شروع کرنا ہے۔ پس باقی رہ گئی وصیت کو نافذ کرنا موسی کے، اور اس میں خلاف ہے واسطے صاحبین کے، کیونکہ ان کے نزدیک حج کرایا جائے گا اس جگہ سے کہ وہ فوت ہوا ہے، اس جگہ میں سنیں اتوں کی کرنا ہے جتوں ہے صاحبین یہ فرماندے نے، پہلا اختلاف تھا اے جی سمجھ گئے ہو، اے شاباش ہے۔ اچھا جی گل مکی جی، ایک اگے میں منزلی بے سولو سے نام، بے سولو سے ماں باقیہ، بے سولو سے ماں باقیہ،
یعنی بے سے مال ہی ما بقیہ قال فی العنایا، اس کی تصویر میں انہوں نے یہ فرمایا، ایک انہوں نے جزی بنائی کہ ایک رجل کے لیے 4000 درہم ہے مثلاً، پس اس نے وصیت کی اپنے ورثہ کو یہ کہ حج کرائیں اس کی طرف سے، حج کرائیں اس کی طرف سے، اور تھی مقدار حج 1000 درہم، 4000 دا 1000 سولس تو تھوڑا ہے، کیا ہے کل کنا بنتا ہے سولس 4000 دا 1333 روپیے تو کچھ ہوتے سمجھا جی، یہ ذہن چ رکھا تھا کہ جزی پھر سمجھ آ جائے جی۔ تو انہاں دتا کنا یہ کل مال دا، انہاں یہ نہیں سیا کہ سلس دینا ہے کہ ربو، ہو سکا حج کرانا ہے، کی کرانا ہے جنہ بھی خرچہ ہوئے جی حج کرانا ہے۔ اچھا جی، تو اب انہوں نے کیا کیا، دیا 1000 وصی نے اس شخص کو جو حج کرے موسی کی طرف سے، تو پس چوری ہو گئے پیسے راستے میں، یا یہ فوت ہو گیا یا یہ ہوں امام صاحب دا فتویٰ، پس تو فرمایا امام ابو حنیفہ، جو یہ سمجھ آ رہی ہے، فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا جائے گا ما باقیہ کے سلس کو، لیا جائے گا تو ما باقیہ کتنا رہ گیا تھا، اور وہ 1000 درہم ہے، کیا ہے 1000 درہم، سنا جی انہوں دے دینا، اور اگر چوری ہو گئے دوسری مرتبہ تو پھر لیا جائے گا ما باقیہ کا سلس دوسری مرتبہ، ہوں دو وچ سلس یہ کنہ دے نزدیک سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن، اور فرمایا جی اور فرمایا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ جزی چل رہی ہے کندی کی حوالہ سے کتاب دا پیچھے ویکھ بنا ہیں عنایا بچ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا لیا جائے گا جمی مال کے سلس کو، باقی کے سلس کو نہیں بلکہ جمی مال کا جو سلس باقی رہ گیا ہے نا وہ لیا جائے گا۔ اب اس میں سے 1000 تو چلا گیا ہے، پیچھے رہ گئے 333 اور وہ 333 درہم ہے اور ایک درہم کا سلس ہے، سنیں کیونکہ وہ 33 تے 99 تے ایک دے پھر 3 حصے تو ایک درہم دا سلس بنیا، سمجھ آ گئی جی؟ امام ابھی اینے پیسے دینے نے جی، اور اگر چوری ہو گئے دوسری مرتبہ تو لا یوخذو، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی ہوں واپس چلو شرح لکھیے، او جو حجو آنو بے سولو سے ماں یعنی سولس مال باقی بعد جدا کرنے اس مال کے جڑا پہلی باری اظہار دیتا ہے نا اس تو بعد جڑا بچ گیا ان دا سولس۔ اچھا جی، اور قسمت الوصی، وصی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ وصیت کی میت نے اس کو اور سپرد کیا اہتمام اس کے بتو اینجنج کریں، سنیں تے وَعَزْلَهُ الْمَالَ بِالْفَتَى یعنی نکالنا وصی کا کل مال سے۔ اچھا جی، او بھئی اَيَّنَهُ الْمُوسِي یعنی حکم دیا تھا وصی کو موسی نے اس شے کے ساتھ، اور وہ یہ تھا کہ پورا کرانا ہے حج، اے گل لیجیے۔ اچھا جی، او مما دافع یعنی اس مال سے کہ دیا تھا وصی نے، وہ مال کس کو؟ اتھوں جڑا بچ گیا ہے نا اون دا حج کران جی، جو کچھ نہیں بچا تو گل ختم ہو گئی جی، وہ سمجھی او بلا ہوئے وے کتھوں۔
اور پس اگر فوت ہو گیا راستے میں تو حج کرایا جائے گا بسیج کے کس سے حج کرایا جائے گا من منزل عامر ہی جی حج کے عامر کے گھر سے جس نے حج کا حکم دیا اس کے گھر سے جی ماں باقیہ کے ثلث کے ساتھ نہ کہ اس جگہ سے جہاں وہ فوت ہوا ہے جہاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دھیان وہ یعنی جب وصیت کی یہ کہ حج کرایا جو اس کی طرف سے پس حج کرایا وہ رسانی اس کی طرف سے پس فوت ہو گیا راستے میں او حجی تو پس عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرایا جائے گا موسی کی طرف سے ماں باقیہ کے ثلث کے ساتھ کیونکہ وسیج کا تقسیم کرنا اور وسیج کا علیحدہ کرنا مال کو کندے واسطے حج واسطے نہیں صحیح مگر سپرد کرنے کے ساتھ اس وجہ کی طرف کہ جس کو معین کیا تھا موسی نے وہ کی سی کہ میری طرف وہ کی کرانا ہے اور 4 نمبر ان کی وصیت کی تھی کہ میری طرف پورا اور نہیں سپرد کیا گیا اس وجہ کی طرف کیونکہ راج کی ہو گیا مر گیا یا چوری ہو گیا ہے مطلب ہے جی اس لیے کہ وہ مال تو تحقیق ضائع ہو گیا گویا یہ 1000 وچ ہے ہی کو نہیں سی یہ 1000 وچ ہن مڈو شڈو پھر ثلث پس نافذ ہوگی وصیت موسی کی ماں باقیہ کے ثلث سے اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافذ ہوگی وصیت کل کے ثلث سے تو وہ 333 تے ایک درم دا تیسرا اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر باقی رہ گئی کوئی شے اس مال سے جو دیا تھا وسیج نے اول کی طرف اور جڑا فوت ہو گیا یا چوری ہو گیا تو حج کرایا جا اسی شے کے ساتھ اور اگر نہیں باقی رہی تو باطل ہو گئی وصیت دلائل اپنے جی